بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز۔ آج کی مکمل ناول کا نام ہے ہائے تیری سادگی۔ آج نعیم نے اپنا سیل فون کھو دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ اسے فوری اپنے گھر کال کرنی تھی۔ اب ایک ہی راستہ تھا، ٹیلی فون بوتھ پر پہنچ کر نعیم نے ایک گہری سانس لی اور ماتھے پر سے پسینہ صاف کیا۔ اس کے بعد اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک سکہ نکالا، اسے بوتھ میں ڈال دیا۔ نمبر گھمانے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور کال اٹھائے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، تیسری گھنٹی پر ہی کال اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہو؟ نعیم نے جیسے سکھ کا سانس لیا۔ دوسری جانب سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ نعیم بھائی، آپ ہیں؟ یہ کس نمبر سے کال کر رہے ہیں؟ شانی کی آواز میں حیرت تھی۔ موبائل میرا چھین لیا گیا ہے، اس لیے پبلک ٹیلی فون سے کال کر رہا ہوں، نعیم نے بے بسی سے کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ موبائل جو اس نے اتنے مہینے پیسے جوڑ کر خریدا تھا، کل ہی دو مسلح افراد نے اس سے چھین لیا تھا۔ کراچی میں ایسے واقعات عام تھے، ویسے بھی بیچارہ مشکل سے گھر کا خرچہ چلاتا تھا، ایسے میں نیا موبائل لینا اس کے بس سے باہر تھا۔ ہائے اللہ، کس نے چھین لیا موبائل؟ آپ خود تو ٹھیک ہے نا؟ شانی کی آواز میں اب گھبراہٹ تھی۔ وہ بہت جلدی پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ خود اس کے پاس بھی بس گزارے کے لائق والا موبائل تھا جو اب شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہو۔ چھیننے والوں نے چھین لیا، میں ٹھیک ہوں، بس تمہیں ایک اچھی خبر دینی تھی، اس لیے کال کی تھی۔ شکر ہے آپ ٹھیک ہیں، اور اچھی خبر کون سی ہے؟ شانی کی پریشانی کچھ کم ہوئی تھی۔ میرے صاحب ہے نا شاہد خان زادہ، ان کی بیوی کو بچہ ہوا، مگر وہ فوت ہو گئیں۔ انہیں اپنے بچے کے لیے ایک نینی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مجھ سے بات کی تو مجھے تمہارا خیال آیا۔ ابھی میں گھر نہیں آ سکتا تو تم ایسا کرو، شاہد خان زادے کے بنگلے پہنچو۔ اگر نوکری مل گئی تو تمہیں بہت اچھا ہوگا۔ نعیم کی آواز میں امید تھی۔ ہاں، نوکری ملا تو اچھی بات ہے، مگر مجھے افسوس ہے کہ ان کی بیوی مر گئی۔ شانی ایک بار شاہد سے ملی تھی، وہ اکھڑ مزاج خوبصورت نوجوان تھا، اس کا بنگلہ بہت خوبصورت تھا۔ نعیم وہاں ڈرائیور تھا۔ شانی بس ایک بار اس بنگلے میں گئی تھی، اس لیے وہ ایڈریس جانتی تھی۔ تم اس کے بارے میں اداس نہ رہو، امیر ہے، کل کو کوئی اور لڑکی دے دے گا، تم بس وہاں پہنچو، نعیم نے ذرا بیزاری سے کہا۔ شاید وہ بھی اس واقعے سے تھک چکا تھا۔ جی میں آتی ہوں، شانی نے کال کاٹ دی اور کچن میں جا کر بوڑھی ماں کو سب بتا دیا۔ وہ پریشان ہے، مگر پھر بھی گھر کے حالات دیکھے تو انہوں نے اجازت دے دی۔ یہ ایک چھوٹا سا گھرانہ تھا۔ شانی کے والد زاہد ایک اچھی پوسٹ پر تھے، مگر جب انہیں کینسر جیسا مرض لگا سب کچھ بدل گیا، اور شاہد خان زادہ نے ترس کھا کر ان کے بیٹے نعیم کو ڈرائیور رکھ لیا تھا۔ زاہد صاحب شاہد خانزادہ کے ساتھ ہی کام کرتے تھے۔ ان کی جمع پونجی علاج میں خرچ ہو چکی تھی اور اب فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، اس لیے شانی کو کام کرنے کی اجازت مل گئی تھی، اور اب وہ مختصر سامان لیے شاہد کے بنگلے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ رکشہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ آگے کیا ہونے والا تھا، یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ شانی شاہد خانزادہ کے عالی شان بنگلے کے وسیع گیٹ پر پہنچی۔ اندر داخل ہوتے اس کی نظر سامنے سبزہ زاروں سے گھرے شاندار بنگلے پر پڑی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک عام سی شلوار قمیض، سر پر سادہ سا دوپٹہ اوڑھے وہ بنگلے کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ یہ لباس اس کی سادگی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کے اندر بھی دھیما پن تھا جو اس کی دیہاتی پس منظر کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی نعیم پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا۔ نعیم نے شانی کو دیکھتے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ آ گئی تم شانی، میں کب سے انتظار کر رہا تھا تمہارا۔ نعیم نے آگے بڑھ کر شانی کو دیکھا۔ تم بالکل ٹھیک لگ رہی ہو، اچھا ہے، چلو شانی، نعیم نے دھیرے سے کہا۔ جی بھائی، اس کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ شاہد صاحب کہاں ہیں؟ وہ اوپر اپنے کمرے میں ہیں، نعیم نے سرگوشی کی حالت میں کہا۔ ان کی تمہیں یاد ہے نا کہ میں نے بتایا تھا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے؟ شانی نے دکھ سے سر ہلایا۔ جی یاد ہے، اللہ انہیں صبر دے، آؤ میں تمہیں ان سے ملواتا ہوں۔ نعیم شانی کو لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اوپر ایک بڑے سے ہال میں داخل ہوئے، کمرے کے دروازے کے پاس رکے۔ نعیم نے دستک دی اور اندر سے بھاری آواز میں آ جاؤ کی اجازت ملی۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور شانی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کمرہ نہایت شاندار تھا، لیکن اس وقت وہاں ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ شاہد خان زادہ ایک صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کافی عرصے سے سویا نہیں ہے۔ اس کی شخصیت میں ایک رعب اور وجاہت تھی
लेकिन आज उसकी आंखों में गहरी थकन और दुख नुमाया था। नईम ने आहिस्ता से कहा, सर ये शानी है, वही लड़की जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। शाहिद ने नज़रें उठाकर शानी को देखा। वो हैरान रह गए कि आम सी लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सादा लिबास, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं और सर पे दुपट्टे से ढका हुआ। वो नईम से किसी ऐसी नैनी की तवक्को नहीं कर रहा था। वो शायद ज़्यादा मॉडर्न और जज्बा तजर्बेकार हो। तुम शायद की आवाज़ में हैरत और कुछ बेजारी भी थी। तुम नैनी हो? उसका लहजा तंजिया था। शानी ने नज़रें झुकाए, फिर हिम्मत करके सर उठाया। उसकी आवाज़ में खौफ था, मगर उसने खुद को संभाला। जी, मेरा नाम शानी है। नईम भाई ने बताया कि आपको नैनी की ज़रूरत है। शाहिद ने एक लम्हे को नईम को देखा और फिर शानी की तरफ पलटा। तुम्हें बच्चों को संभालने का कितना तजर्बा है? उसके सवाल में बेयकीनी थी। शानी ने गहरी सांस ली। मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को संभाला है। मेरी एक छोटी भांजी भी है, मैं उसे भी देखती हूँ। मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत है। उसकी आवाज़ में डर के बावजूद एक पुख्ता एतमाद था। शाहिद ने एक आईब्रो उठाई। सिर्फ बहन भाइयों को? ये बच्चा 10 दिन का है। तुम जानती हो 10 दिन के बच्चे की देखभाल कितनी मुश्किल होती है। ये कोई गुड़िया नहीं है। उसकी आवाज़ में सख्ती थी। शानी ने उसे देखा और उसकी नज़रों में एक अज़म था। मैं जानती हूँ सर, बच्चे को बहुत एहतियात से पालना होता है। उसे दूध पिलाना, उसके डायपर बदलवाना, उसे नींद दिलाना, ये सब मैंने देखा हुआ है। मैं पूरी जिम्मेदारी से काम करूँगी। शाहिद लाजवाब हो गया। उसकी नज़रें शानी के चेहरे पर जम गई। उसकी सादगी में एक किस्म का इखलास था जो शाहिद ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसे महसूस हुआ जैसे ये लड़की एक ख़ास तरह की सकीनत रखती थी। ठीक है, शाहिद ने एक लंबी सांस ली। तुम्हें नौकरी मिल गई है, तनख्वाह बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। उसने कुर्सी से उठते हुए शानी से कहा, आओ मैं तुम्हें बच्चे के कमरे में ले जाता हूँ। शानी को दिल को जैसे करार आ गया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और शाहिद के पीछे चलने लगी। शाहिद उसे एक और कमरे में ले गया जहाँ एक नर्स बेड के पीछे खड़ी थी और बच्चा शिद्दत से रो रहा था। ये मेरा बेटा आर्यन है, शाहिद ने धीरे से कहा। नर्स ने शानी को देखकर कहा, ये चुप ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया है। शानी ने धीरे से बच्चे की तरफ देखा। वो एक नन्हा सा सुर्ख चेहरे वाला बच्चा था। उसने नर्स से कहा, क्या मैं इसे गोद में ले सकती हूँ? नर्स ने इस बात में सर हिला दिया। शानी ने एहतियात से बच्चे को गोद में उठाया। आर्यन जोर जोर से रो रहा था। शानी ने उसे अपनी छाती से लगाया। आहिस्ता आहिस्ता थपकने लगी और उसके कान में हल्की आवाज़ में कुछ गुनगुनाने लगी। हैरत अंगेज तौर पर बच्चे का रोना धीरे धीरे मध्यम होता गया और चंद ही लम्हों में वो चुप हो गया। उसने शानी की दामन को अपनी नन्ही उंगलियों से थाम लिया। शाहिद जो ये सब कुछ देख रहा था, उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत के साथ साथ सुकून की हल्की सी लहर दौड़ दी। इससे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि शायद अब उसका बेटा आराम कर पाएगा। ये मंजर देखकर शायद के दिल पर जैसे कोई बोझ हल्का सा हो गया हो। और अगले ही रोज़ शाहिद ने शानी की तनख्वाह 40,000 माहाना मुकर्रर कर दी थी। इससे उनके घर के हालात भी बदलने लगे थे। शानी बड़ी दिलजोई से अपना काम कर रही थी और बच्चे को बहुत अच्छी तरह से संभाल रही थी। ये सब कुछ जब शाहिद ने देखा तो उसने उसके काम से खुश होकर उसकी तनख्वाह माहाना 50,000 कर दी। शाम को शाहिद ने शानी को बुलाया। शानी, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद है। आर्यन तुम्हारे साथ बहुत खुश रहते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी तनख्वाह 50,000 कर दी है। शानी हैरत से बोली, 50,000? सर ये तो बहुत ज़्यादा है, 40,000 भी बहुत थे। शाहिद हल्का सा मुस्कुराया। तुम अपने काम के साथ मुखलिस हो और मुझे इसकी कदर है। तुमने मेरे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। शानी ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। उसने शाहिद का शुक्रिया अदा किया और उसके दिल में शाहिद के लिए एहतराम और बढ़ गया। उसे तसल्ली थी कि उसके बेटे की देखभाल अब बेहतरीन हाथों में थी। वक्त गुजरता गया और शानी अपनी आदत के मुताबिक नमाज की पाबंदी शुरू कर दी। वो अक्सर औकात अपने कमरे में जाकर नमाज अदा करती। एक दिन शाहिद ने यूं ही उसे नमाज पढ़ते देख लिया। सादा से लिबास में सर पर दुपट्टा ओढ़े वो निहायत आजिज़ी से अल्लाह के हजूर खड़ी थी। इस मंजर ने शाहिद के दिल पर एक अजीब असर किया। उसने किसी को इतनी पाबंदी से नमाज पढ़ते नहीं देखा था। एक सुबह नाश्ते पर नईम ने शाहिद से कहा, सर शानी माशाल्लाह बहुत दीनदार लड़की है। नमाज की इतनी पाबंदी करती है कि मैंने किसी को करते नहीं देखा। शाहिद ने कॉफ़ी का कप रखते हुए कहा, हाँ मैंने भी देखा है, इसमें एक अजीब सी सादगी और सुकून है।
इस वाक़े के बाद शाहिद का शानी की तरफ ध्यान बढ़ने लगा। वो इसे ज़्यादा गौर से देखने लगा। उसके काम को, उसके इखलाक को, उसकी दीनदारी को। उसकी नज़रों में शानी का एहतराम और तजस्सुस दोनों बढ़ गए थे। सर शाहिद, जो अपनी बीवी के इंतकाल के बाद दुनिया से बेजार हो चुका था, उसे शानी की मौजूदगी में एक नया सुकून मिल रहा था। रात गहरी हो चुकी थी, बाहर सन्नाटा था और बंगले के अंदर भी मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। आर्यान अपने झूले में लेटा हल्की हल्की आवाज़ें निकाल रहा था। शानी उसके पास बैठी थी, अपनी उंगली उसके नन्हे हाथ में दिए उससे बातें कर रही थी। ओहो मेरे आर्यान राजा, देखो तो आज कितने प्यारे लग रहे हो, शानी ने नरमी से कहा, उसके गाल थपकते हुए। अभी छोटे से हो, जल्दी से बड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हें खूब कहानियाँ सुनाऊंगी। आर्यान ने शानी की उंगली थामी हुई थी और उसकी बातें सुनकर नन्ही सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। फिर उसने हल्की सी आवाज़ निकाली, जैसे वो शानी की बात समझ रहा हो। शानी ने खुशी से कहा, हंस रहे हो? और मेरे हंसते हुए फूल, तुम तो मेरी जान हो। वो आर्यान के साथ खेलती थी और हल्की आवाज़ से गुनगुना रही थी। आर्यान की मासूम सी हंसी कमरे में गूंज रही थी। इतने में शाहिद अपने कमरे से बाहर निकला और आर्यान के कमरे के पास से गुजरा। अंदर से आने वाली हंसी और मध्यम गुनगुनाहट की आवाज़ सुनकर उसके कदम ठहर गए। उसने दरवाजे से आर्यान को झांका। उसने देखा कि शानी झूले के पास झुककर आर्यान से बातें कर रही है। आर्यान उसकी उंगली थामे मुस्कुरा रहा है। इस मंजर ने शाहिद को वहीं रोक लिया। उसने आज तक आर्यान को इतना खुश और मुतमईन नहीं देखा था। थोड़ी देर के बाद शानी ने आर्यान को झूले से उठाकर अपने सीने से लगा लिया। चलो बेटा, अब सो जाओ आराम से, बहुत देर हो गई है, वरना मम्मा डांटेंगी। इसने आर्यान को हल्के हल्के थपकना शुरू किया और एक लोरी गुनगुनाने लगी। आर्यान ने शानी के कंधे पर सर रखा और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। शानी उसे सीने से लगाए ही बैठी रही और फिर कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। वो आर्यान को सीने से लगाए वहीं बैठे बैठे सो चुकी थी। शायद शाहिद दरवाजे पर खड़ा इस मंजर में डूब चुका था। शानी की सादगी आर्यान के लिए, उसकी बेपनाह मोहब्बत और वो पुरसुकून था। उसका दिल एक अजीब कैफियत से जो दो चार था। उसकी आंखों में नमी सी आ गई थी। वो एक लम्हे को घबरा कर पीछे हटा। ये क्या हो रहा है मुझे, उसने खुद से लड़ते हुए सोचा। मैं ये कैसे सोच सकता हूँ? वो सिर्फ आर्यान की नैनी है। मैं किसी और के बारे में ऐसा कैसे महसूस कर सकता हूँ? तेजी से पीछे मुड़ा, जैसे उसके ख्याल से भागना चाहता हो, लेकिन उसका दिल बगावत पर उतर आया था और उसके दिल की धड़कन शानी की तरफ खींचती महसूस हो रही थी। उसने एक सांस ली। उसके दिमाग में शानी का वो मासूम सा चेहरा बार बार घूम रहा था। उसकी नमाज पढ़ने वाली तस्वीर, आर्यान के साथ उसकी हंसी, सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। अब वो इससे मजीद इनकार नहीं कर सकता था। शाहिद ने धीरे से खुद से कहा, मैं मैं शानी से मोहब्बत करने लगा हूँ। ये एतराफ़ उसके लिए मुश्किल था, लेकिन उसके होठों पर आते ही उसे एक अजीब सा सुकून मिला। वो नहीं जानता था कि वो सब कहाँ ले जाएगा, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि उसकी ज़िंदगी में एक नए जज्बे ने जन्म ले लिया था। एक ऐसा जज्बा जो उसकी ज़िंदगी में रोशनी की किरण बनकर आया था। शाहिद ने अपने दिल की इस कैफियत को अपने अंदर ही रखा। उसने ये बात किसी से ज़ाहिर नहीं होने दी कि वो शानी से मोहब्बत करने लगा है, लेकिन उसके रवैये में गहर तब्दीली में महसूस होने लगी थी। वो शानी को बहुत अच्छा प्रोटोकॉल देने लगा था, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने लगा था। एक दिन शाहिद ने ड्राइवर नईम से पूछा, नईम, शानी को खाने में क्या पसंद है? नईम ने हैरानगी से कहा, सर वो तो सब कुछ खा लेती है, ज़्यादा नखरे नहीं करती। शाहिद ने कहा, नहीं, कोई ख़ास चीज़ जो उसे पसंद हो? नईम ने सोचकर बताया, तो उसे आलू गोश्त बहुत पसंद है। अगले दिन शाहिद ने बावर्ची को कहकर उसकी पसंद का खाना बनवाया। उसने शानी को ये नहीं बताया कि ये सब उसके लिए ख़ास तौर पर बनवाया गया है। जब शानी ने खाना देखा तो हैरान हुई और खुश भी हुई। इसी तरह एक बार शानी ने बातों बातों में किसी किताब का जिक्र किया था जो उसे बहुत पसंद थी। शाहिद ने चुपके से वो किताब मंगवाकर शानी के कमरे में रख दी। उसका रवैया वैसे ही रहा ताकि उसे शक न हो। वो कभी कभी हल्की फुल्की बात कर लेता, लेकिन ज़्यादातर संजीदा और बावकार अंदाज में रहता। वो नहीं चाहता था कि शानी उसके जज्बे को भांप सके।
तकरीबन 2 माह ऐसे ही चलते रहे। शाहिद रोज़ बरोज़ शानी की सादगी और उसकी आर्यान से लगाव और उसकी दीनदारी से मज़ीद मुतासिर होता गया। उसकी ज़िंदगी में शानी की मौजूदगी एक ठंडी हवा के झोंके की तरह थी। फिर एक दिन शाहिद को एक अहम मीटिंग के लिए लंदन जाना पड़ा। जाने से पहले उसने शानी को बुलाकर कहा, शानी मैं चंद दिन के लिए लंदन जा रहा हूँ। आर्यान को मेरे साथ तो नहीं ले जा सकता और यहाँ नौकरों के हवाले भी नहीं कर सकता। शानी ने फिक्रमंदी से कहा, जी सर आप परेशान न हो, मैं हूं ना। शाहिद ने एक लम्हा सोचा और फिर कहा, अगर तुम चाहो तो आर्यान को अपने घर ले जा सकती हो। तुम्हारी वालदा और घर वाले भी देख लेंगे इसे। तुम भी ज़्यादा सुकून से उसका ख्याल रखोगी। शानी ये सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि उसे अपनी वालदा से दूर रहने की आदत नहीं थी। शाहिद से पूछकर शानी आर्यान को अपने घर ले गई। शाहिद लंदन चला गया लेकिन उसका दिल आर्यान और शानी में अटका हुआ था। वो हर रोज़ फ़ोन पर आर्यान का हाल पूछता और शानी से बात करके इत्मीनान हासिल करता। चंद दिन बाद जब शाहिद लौटा तो बहुत खुश था। उसे लंदन में डील मिल चुकी थी जिसका उसे कई महीनों से इंतज़ार था। वो सीधा घर आया और सबसे पहले आर्यान के बारे में पूछा। उसे मालूम हुआ कि शानी अभी तक घर नहीं आई। उसके दिल में शानी के अपने जज्बात का इजहार करने की तड़प बढ़ गई थी। उसे लगा कि आज वक्त सही है। वो बेचैनी से शानी के आने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही रात के साए गहरे हुए शानी घर लौटी। वो थोड़ी देर बाद आर्यान को उसके कमरे में ले आई। शाहिद पहले ही वहीं मौजूद था। शानी ने आते ही शर्माते हुए शाहिद को अपनी शादी की खबर दी। सर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, शानी ने नज़रें झुकाकर कहा। शाहिद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जी शानी, आप सब खैरियत है ना? जी, जी सर। शानी ने शर्म से मज़ीद नज़रें झुका ली और एक कार्ड शाहिद की जानिब बढ़ाया। मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी, अगले हफ्ते। ये जुमला शाहिद के कानों में सीसा पिघला कर रह गया। उसने बामुश्किल कार्ड उसके हाथ से लिया। उसका दिल बंद होने को था। चेहरा लम्हे भर में सफ़ेद पड़ गया। उसके ख्वाब, उसकी उम्मीदें सब बिगड़ते नजर आए। ऐसे लगा जैसे पैरों तले ज़मीन निकल गई हो। उसके दिल में एक शदीद दर्द उठा मगर उसने जाहिर नहीं होने दिया। उसने गहरी सांस ली और ख़ुद को संभालते हुए एक मसनूई मुस्कुराहट लाया। मुबारक हो शानी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। शाहिद की आवाज़ बहुत मुश्किल से गले से निकली। कौन है लड़का? शानी ने धीमी आवाज़ में बताया, मेरा मामूजाद भाई है। अच्छा, बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। शाहिद, मैं में मज़ीद हिम्मत नहीं थी। अब मुझे कुछ काम है, तुम आर्यान का ख्याल रखो। शाहिद तेज़ी से अपने कमरे से चला गया। जैसे दरवाज़ा बंद हुआ उसका ज़ब्त जवाब दे गया। उसने कमरे में मौजूद हर चीज़ को गुस्से से देखना शुरू किया। उसके अंदर का तूफ़ान बाहर आने को बेताब था। उसने गुस्से में एक गुलदान उठाकर दीवार पर पटक दिया, फिर किताबों की शेल्फ को गिरा दिया। उसके अंदर तूफ़ान बरपा था जो किसी तौर पर शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। शानी का घर शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो चुका था। हर तरफ चहल पहल थी। उसकी बूढ़ी वालदा जो हर वक्त परेशान रहती थी, उसकी खुशी के मौके पर बहुत खुश थी। शानी भी शादी को लेकर बहुत खुश थी। ये उसकी ज़िंदगी का एक नया बाब था जिसका आगाज़ होने वाला था। नईम भागम भाग इधर उधर के काम करवा रहा था। शानी अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद आर्यान को अपने साथ ही रखती थी। आर्यान भी शानी की मौजूदगी में बहुत मुतमईन रहता था और उसका प्यार देखकर सब हैरान होते थे। शानी की वालदा ने कई बार कहा कि आर्यान को उनके पास रहने दो, मगर शानी ने मना कर दिया। नहीं अम्मी, आर्यान मेरे पास ही ठीक है। शाहिद साहब को बुरा लगेगा। शाहिद खानज़ादा को जब शानी की शादी का पता चला, उसका रवैया पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो गया था। वो शानी से और भी बेहतर तरीके से बात करता था और उसके हर काम में उसकी मदद करता था। उसे यूँ ज़ाहिर करता जैसे उसका बहुत ख्याल रख रहा हो। शानी भी उसकी मेहरबानी पर हैरान थी। एक दिन शाहिद ने शानी को बुलाया। शानी, तुम्हारी शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, शाहिद ने एक सीधे से लहजे में कहा। शानी हैरान रह गई। सर ये आप क्या कह रहे हैं? हम खुद कर लेंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? शाहिद ने उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दी। शानी, तुमने मेरे बेटे का ख्याल रखा है, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। तुम मेरा खलूस समझो शानी। शानी लाजवाब हो गई। उसे शाहिद की इस मेहरबानी पर यकीन नहीं आ रहा था। बहुत शुक्रिया सर, आपकी अब उसकी आवाज़ रूंध गई थी।
اگلے دن شاہد شانی کو اپنے ساتھ لیے ایک مشہور برانڈ کی دکان پر گیا جہاں مہنگی ترین شادی کی ملبوسات دستیاب تھے۔ شانی ہچکچائی، سر مجھے اتنی مہنگی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ شانی یہ تمہاری شادی ہے، تم سب سے خوبصورت لگنی چاہیے۔ شاہد نے ایک انتہائی خوبصورت سرخ لہنگا اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے شانی۔ لہنگے کی قیمت دیکھی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ سر بہت مہنگا ہے۔ شانی ایک لفظ بھی مت کہنا، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ شاہد نے کہا، شانی یہ میری طرف سے ہے، پلیز انکار مت کرنا۔ شانی کے پاس اب ہاں کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے اس تحفے کو قبول کر لیا۔ اسے لگا کہ شاہد بہت اچھا انسان ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے۔ شادی کا دن آ گیا۔ شانی کا دل خوشی سے لبریز تھا۔ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر پانے جا رہی تھی۔ پارلر میں وہ سرخ لہنگا پہنے بیٹھی تھی جس نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا، ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا۔ شانی، تم تو آج بہت حسین لگ رہی ہو، پارلر والی نے کہا۔ بس باجی آپ کا کمال ہے، شانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب وہ تیار ہو کر پارلر سے نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک زوردار دھماکہ ہوا۔ پارلر میں شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ افراتفری مچ گئی۔ لوگ چیخو پکار کرتے ہوئے ہر طرف بھاگنے لگ گئے۔ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ شانی گھبرا گئی، وہ بھی باہر بھاگنے لگی۔ ہر طرف دھواں تھا، وہ لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ اس افراتفری میں کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک خوبصورت کمرے میں موجود تھی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں ہے۔ اس نے خود کو اٹھانے کی کوشش کی، ایک زور کا درد اس کے سر میں اٹھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور شاہد خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ شانی اسے دیکھ سکتی تھی۔ سر شاہد، آپ؟ کہاں ہوں میں؟ یہ سب کیا ہے؟ اس کی آواز میں خوف تھا۔ شاید نے اس کے قریب آ کر گہری سانس اس پر ڈالی۔ تم وہاں پر ہو جہاں تمہیں ہونا چاہیے۔ اس کی آواز میں گہری دھمکی تھی۔ شانی نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ مطلب میری شادی تھی، تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ شانی، شاہد نے سرد لہجے میں کہا، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ کیسے دیکھ سکتا ہوں شانی؟ شانی کا دماغ گھومنے لگا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا یہ سب آپ نے کیا؟ آگ اور یہ؟ شاہد نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ ہاں میں نے کیا، ہر چیز میں نے، اس آگ سے لے کر تمہیں یہاں لانے تک۔ شانی خوف سے کانپنے لگی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو ایک اچھا انسان سمجھتی تھی۔ تم مجھے اچھا انسان سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے شانی۔ شاہد اس کے قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تم صرف میری ہو، تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ شانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زبردستی ہے یہ؟ شاہد، سر یہ جبر ہے، تم اس سے جبر کہو یا میری محبت، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ شاہد نے پرسکون انداز میں کہا، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتا، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ پاگل پن ہے، شانی نے چیخ کر کہا۔ شاہد نے اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ شاہد، لیکن یہ میری محبت ہے اور اب تم ہمیشہ کے لیے میری ہو شانی۔ اسی لمحے دروازہ دوبارہ کھلا اور مولوی صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے نعیم بھی کھڑا تھا جس کے چہرے پر شرمندگی اور بے بسی کے آثار تھے۔ شانی نے نعیم کو دیکھا۔ نعیم بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو سب پتہ تھا؟ نعیم نظر چکا کر بولا، میں مجبور تھا شانی، اب مزید سوال جواب کی ضرورت نہیں ہے، شانی نے کہا۔ مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب نے کہا، شروع کریں۔ شانی نے خوف زدہ ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ ایک جال میں پھنس چکی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا ڈرامہ یا خوفناک لمحہ تھا۔ شاہد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو شانی کو مزید ڈرا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں آگے کیا لکھا ہے، اس کی قسمت آگے اسے کہاں تک لے جائے گی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ شانی کے دل پر جیسے بجلی گر رہی ہو۔ مولوی صاحب اور گواہوں کی موجودگی میں شاہد کی آواز اس کی کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ خوف زدہ تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا، شروع کریں۔ شانی نے ایک بار پھر کہا، نہیں، میں نہیں کروں گی یہ نکاح، شانی نے چیخ کر کہا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ زبردستی میں آپ کے ساتھ کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ شاہد نے ایک لمحے کو اسے گھورا۔ وہ آہستہ سے شانی کے قریب آیا اور اس کی آواز میں ایک ایسی دھمکی تھی جس نے شانی کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ شانی،
اگر تم نے اب بھی انکار کیا تو میں تمہیں نکاح کے بغیر بھی اپنی بیوی بنا کر رکھ سکتا ہوں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ شانی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے شاہد کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے لگا جیسے وہ واقعی ایسا کر سکتا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ روتے ہوئے نعیم کی طرف مڑی۔ نعیم بھائی آپ کچھ کریں، مجھے بچائیں۔ اس کے چہرے پر درد تھا۔ شانی مجھے معاف کر دو، میں نے بہت کوشش کی، لیکن شاہد صاحب نے شانی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ شانی تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ یہ نکاح کر لو، ورنہ شاہد صاحب وہ بہت خطرناک انسان ہیں، وہ واقعی تمہاری زندگی جہنم بنا سکتے ہیں۔ شانی پلیز مان جاؤ۔ شانی نے نعیم کی آنکھوں میں بے بسی دیکھی۔ اسے لگا اب کوئی راستہ نہیں۔ اس کی ماں، اس کا گھر، نہ وہ کسی کو منہ دکھائے گی اگر شاہد نے واقعی اسے بے نکاح رکھ لیا۔ وہ روتے ہوئے پھوٹ پڑی۔ ہچکیوں کے ساتھ اس نے شاہد کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں یہ نکاح۔ اس کی آواز بہت مشکل سے اس کے گلے سے نکلی۔ شاہد کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ جس نے شانی نفرت سے دیکھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ ہر لفظ شانی کے کانوں میں سیسا بن کر اتر رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ اس کے آنسوؤں سے نکاح نامہ بھیگ گیا۔ اس کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ گئی تھی جہاں وہ بالکل اکیلی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ سہاگ کی سیج سجائی گئی تھی، لیکن شانی کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ بستر پر پتھرائی آنکھوں سے بیٹھی تھی۔ دل میں نفرت اور انکہت طوفان برپا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور شاہد اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وہ جانتا تھا کہ اس کا دل کس کرب سے گزر رہا ہے۔ وہ اس کے قریب آئے بستر پر بیٹھنے لگا، لیکن شانی نے اسے دھتکار دیا۔ دور رہو مجھ سے تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں تمہیں کبھی اپنا شوہر نہیں مانوں گی۔ شاہد نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ بستر سے خاموشی سے دوسرے کنارے پر لیٹ گیا۔ اس کے دل میں تیر پیوست ہو چکے تھے۔ وہ رات شاہد نے خاموشی سے برداشت کی، ایک لفظ بھی شانی سے نہیں کہا۔ صبح کا آغاز آریان کے رونے سے ہوا۔ شانی کی روح تک سرد ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی۔ نوکرانی نے آریان کو اٹھا کر اس کے کمرے میں لانے کی کوشش کی، مگر شانی نے اسے اٹھایا ہی نہیں۔ اس نے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا، جیسے وہ سب کچھ بھول جانا چاہتی ہو۔ آریان ساری رات روتا رہا۔ اس کی ننھی آواز کمرے میں گونجتی رہی۔ شانی بے حس بنی، نفرت اور غم کے سمندر میں ڈوبی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی نوکرانی بھاگی بھاگی شانی کے کمرے میں آئی۔ باجی باجی، آریان کو بہت تیز بخار ہے، وہ ساری رات دودھ نہیں پی رہا۔ نوکرانی کی آواز شانی کے کانوں میں کھلی تو اس کے اندر کی سرد مہری ایک لمحے میں ٹوٹ گئی۔ آریان، اس کا ننھا آریان! اس نے ایک جھٹکے سے خود کو اٹھایا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بھاگی بھاگی آریان کے کمرے کی طرف لپکی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو آریان کا ننھا سا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ بے حال پڑا تھا۔ شانی کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اس نے آریان کو فوراً گود میں اٹھا لیا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میرے آریان، میرے بچے، تمہیں کیا ہو گیا؟ شاہد جو یہ سب دیکھ رہا تھا فوراً آیا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ فوراً اس نے نوکروں کو حکم دیا۔ ڈاکٹروں کو بلایا گیا۔ اس نے آریان کو چیک کیا۔ فکر کی بات نہیں، زکام اور بخار ہے، لیکن بچے کو دودھ نہیں ملا، اس لیے کمزوری ہو گئی ہے۔ شانی نے آریان کو سینے سے لگایا اور اس کا دل سکون میں آیا۔ اس نے فیڈر میں دودھ بنایا اور آریان کو پلانے لگی۔ آریان نے کمزوری کے باوجود دودھ پینا شروع کیا تو شانی کو اطمینان ہوا۔ وہ سارا دن آریان کے پاس بیٹھی رہی، اسے پیار کرتی رہی، اس کا بخار اتارتی رہی۔ شاہد بھی وہیں موجود تھا، خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے آریان کا بخار اتر گیا اور وہ آرام سے سو گیا۔ شام کو شانی کی والدہ اور نعیم اس سے ملنے آئے تھے۔ جب انہوں نے آریان کو ٹھیک دیکھا تو ان کے دل کو سکون ملا۔ شانی کی ماں نے اسے گلے سے لگایا۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ شانی نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں کو اپنی اندرونی جنگ کبھی نہیں بتا سکے گی۔ شانی کی ماں نے شاہد کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے شانی کو ٹھیک ٹھاک رکھا تھا۔
شانی خاموش رہی۔ اس کا دل نفرت اور شکر گزاری کی ایک عجیب ملاپ سے گزر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ زندگی اس کے لیے نہیں، اب وہ شاہد کی قید میں تھی، لیکن آریان کی وجہ سے اسے ایک نیا مقصد مل گیا تھا۔ شانی نے خود کو شاہد سے بالکل الگ تھلگ کر لیا تھا۔ وہ دن بھر آریان کی دیکھ بھال میں مگن رہتی۔ آریان اب اس کی زندگی کا مرکز بن چکا تھا۔ اس کے لیے صرف آریان ہی اہمیت رکھتا تھا۔ شانی کو شاہد بھی نظر انداز کرتا، جیسے وہ اس کے لیے موجود ہی نہیں۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں رہتی، تبھی نکلتی جب آریان کو ضرورت ہوتی۔ شاہد اس کے لیے اس رویے کو محسوس کرتا، لیکن وہ بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس نے شانی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے۔ ایک شام شاہد آریان کے کمرے میں آیا۔ شانی آریان کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہد نے شانی سے کہا، شانی تیار ہو جاؤ، تمہیں میرے ساتھ کہیں جانا ہے۔ شانی نے حیرانگی سے کہا، کہاں جانا ہے؟ سر میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے آریان کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ شاہد نے سخت لہجے میں کہا، تمہاری مرضی نہیں پوچھی جا رہی، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ آریان کا خیال نوکرانی رکھ لے گی۔ اس کی آواز بھی سخت تھی۔ شانی کو شاہد کی باتوں سے ڈر لگا۔ اس نے بغیر کوئی بحث کیے کپڑے بدلے اور شاہد کے ساتھ چل پڑی۔ گاڑی تیزی سے ایک علاقے کی طرف جا رہی تھی جو شہر کے پرہجوم حصے میں تھا۔ شانی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، شاہد اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ جب گاڑی ایک عالی شان ہال کے سامنے رکی تو شانی نے دیکھا کہ یہ ایک نائٹ کلب تھا۔ تیز موسیقی کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ شانی نے گھبرا کر پوچھا۔ شاہد نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اندر چلو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ شانی ہچکچاتے ہوئے شاہد کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ کلب کے اندر دھواں تھا، تیز موسیقی تھی، بہت سارے لوگ ناچ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ شانی کے لیے یہ ماحول بالکل اجنبی اور خوفناک تھا۔ وہ شاہد کے پیچھے چلتی رہی۔ شاہد اسے لے کر ایک کونے کی طرف بڑھ گیا جہاں کم روشنی تھی۔ اچانک شانی کو شاہد نے ایک سمت اشارہ کیا، ذرا اس طرف دیکھو۔ شانی نے اس طرف دیکھا جہاں شاہد نے اشارہ کیا تھا۔ اس کے سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے راہم، یعنی اس کا سابقہ منگیتر، چند لڑکیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا اور شراب پی رہا تھا۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل رہا تھا۔ شانی کو سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ شاہد نے شانی کا ہاتھ تھاما، اب اس کی آواز میں کوئی سرد مہری نہیں تھی۔ میں چاہتا تو تمہاری شادی اس سے کروا دیتا شانی، میں تمہیں اس سے دور کر کے کیا کرتا، لیکن یہ انسان درندہ ہے۔ شانی نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ شاہد نے ایک گہری سانس لی۔ روز نئی لڑکی کی عزت لوٹنا اس کا مشغلہ ہے۔ میں نے اس کے بارے میں چھان بین کروائی تھی، تب پتہ چلا شاید شادی کے بعد یہ تمہیں بیچنا چاہ رہا تھا۔ اس کا ایک پورا گینگ ہے جو لڑکیوں کو بیرون ملک بھیجتے ہیں۔ شانی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ میرا ماموں زاد بھائی ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کی آواز میں غصہ اور بے یقینی تھی۔ شاہد نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ اس نے ایک ویڈیو پلے کی اور شانی کو دکھائی۔ ویڈیو میں راہم اسی کلب میں موجود تھا اور کسی فارنر سے بات کر رہا تھا۔ آواز صاف آ رہی تھی، ہاں وہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، شادی کے بعد اسے لانا آسان ہوگا، تم فکر نہ کرو، وہ ہیرے کا ٹکڑا ہے، بہت اچھی قیمت ملے گی۔ ویڈیو میں راہم ہنس رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جسے سن کر شانی کے دل پر جیسے ہتھوڑا پڑا ہو۔ اسے یقین نہیں آیا کہ جس شخص کو زندگی بھر جانتی تھی وہ ایسا ہو سکتا تھا، جس پر اس نے اعتبار کیا تھا اسے بیچنے کی سازش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اس کا سر چکرایا اور زمین پر گرنے لگی۔ شاہد نے فوراً اسے تھام لیا۔ شانی شانی اس نے سہارا دیا۔ شانی بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاہد نے اسے گود میں اٹھایا۔ جیسے ہی کلب سے باہر نکلا اس نے شانی کو گاڑی میں بٹھایا، سیدھا گھر لے آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے شانی کو اس کے کمرے میں لٹا دیا۔ اس کا دل درد سے بھر رہا تھا، لیکن اس نے اپنا فیصلہ صحیح ثابت کیا تھا۔ اس نے شانی کو بچا لیا تھا، بھلے غلط طریقے سے ہی، مگر ایک درندے سے بچا لیا تھا۔ شانی جب ہوش میں آئی تو خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ سر بھاری تھا،
مگر دل و دماغ میں پچھلے منظر گھوم رہے تھے۔ رحم کی حقیقت، شاہد کی باتیں اور وہ ویڈیو، سب کچھ کسی ڈراؤنے خواب کی طرح تھا۔ اسے شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے شاہد پر کتنے شک کیے تھے، اسے برا بھلا کہا تھا، وہ تو اسے ایک بھیانک انجام سے بچا رہا تھا۔ اس کا سر جھک گیا۔ شاہد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی لیکن سکون بھی جھلک رہا تھا۔ شانی نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہد صاحب، میں شرمندہ ہوں آپ سے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں نے آپ پر شک کیا، میں نے آپ کو غلط سمجھا، میں نے آپ کو کتنا کچھ کہا، مجھے معاف کر دیں۔ شاہد خاموشی سے اس کے قریب آئے اور بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے شانی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ شانی، مجھے پتا تھا کہ ایک دن تمہیں سچائی کا پتہ چل جائے گا۔ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا تھا کہ تم کیا محسوس کر رہی تھی اور تمہارے لیے یہ سب ہضم کرنا کتنا مشکل تھا۔ شانی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا تھا؟ شاہد نے گہری سانس لی۔ کیونکہ میں تمہیں سمجھتا ہوں شانی۔ تمہاری سادگی، تمہاری پاکیزگی، تمہاری دینداری، سب کچھ مجھے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس نے شانی کے ہاتھ کو دبایا تھا۔ میں تمہیں پہلے دن سے پسند کرنے لگا تھا، جب نعیم تمہیں میرے پاس لے کر آیا تھا اور تم نے پہلی بار آریان کو گود میں لیا تھا۔ شانی سکتے میں آ گئی۔ کیا واقعی؟ ہاں شانی، شاہد کی آواز نرم تھی۔ اس دن جب تم نے آریان کو گود میں لیا تھا، وہ رو رہا تھا، لیکن تمہارے ہاتھوں میں آ کر وہ پرسکون ہو گیا اور تمہاری انگلی اس کے ننھے ہاتھ میں تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ تم صرف آریان کے لیے نہیں بلکہ میری زندگی میں سکون بن کر آئی ہو۔ شاہد کی آنکھوں میں محبت تھی۔ اس کے بعد میں تمہیں زیادہ غور سے دیکھنے لگا۔ تمہاری نماز، آریان کے ساتھ تمہاری ہنسی، تمہاری محنت، ہر چیز مجھے تمہاری طرف کھینچتی تھی۔ میں نے تمہاری چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا شروع کیا، تمہاری پسند کا کھانا بنوایا، تمہاری پسند کی کتاب منگوائی۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں ہر خوشی دوں۔ شانی کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاید اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ شاہد نے ہلکا سا شانی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اس کی نظریں شانی کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں۔ جب مجھے تمہاری شادی کا پتہ چلا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں کسی صورت تمہیں اس درندے کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ شانی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تو یہ سب میری حفاظت کے لیے کیا؟ ہاں شانی، میری محبت اور تمہاری حفاظت کے لیے، شاہد نے نرمی سے کہا۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر شانی کی طرف دیکھا۔ اب میں تمہیں ایک بار پھر سے پرپوز کرنا چاہتا ہوں شانی، لیکن اس بار میری پوری سچائی محبت کے ساتھ۔ شانی کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے سامنے شاہد گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ شانی قریشی، کیا تم شاہد خانزادہ کی حیاتی زندگی بنو گی؟ کیا تم میری زندگی میں خوشی اور سکون لے کر آؤ گی؟ کیا تم میری بیوی بنو گی اور آریان کی ماں؟ شانی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو خوشی اور محبت کے تھے۔ اس کا دل پگھل چکا تھا۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا بھی کوئی موڑ آئے گا۔ ہاں شاہد، میں تمہاری شریک حیات بنوں گی۔ شاہد کے چہرے پر ایک وسیع مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور اس نے شانی کا ہاتھ تھاما اور اسے گلے سے لگا لیا۔ کچھ دنوں بعد شاہد خانزادہ کے عالی شان بنگلے میں ولیمہ کی تقریب منعقد ہوئی۔ ایک شاندار تقریب تھی جس میں شہر کی بہت سی شخصیات اور دونوں خاندانوں کے قریبی لوگ شامل تھے۔ شاہد کی والدہ اور نعیم بھی وہاں موجود تھے۔ دونوں بہت خوش تھے۔ جب شانی گلابی جوڑے میں تقریب میں داخل ہوئی تو ہر طرف نگاہیں اس پر جم گئیں۔ گلابی جوڑا اس کی خوبصورتی کو مزید نکھار رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک نور تھا جو اندرونی سکون اور خوشی کا آغاز تھا۔ وہ حسین لگ رہی تھی۔ شاہد جو مہمانوں سے مل رہا تھا، اس کی نظر جب شانی پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ اس کی آنکھیں شانی پر جم کر رہ گئیں۔ اسے لگا جیسے دنیا تھم گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور پیار امڑ آیا تھا۔ وہ کھو گیا تھا۔ اس نے آج تک شانی کو اتنا حسین نہیں دیکھا تھا۔ اس نے شانی کی طرف قدم بڑھائے۔ شانی شرماتے ہوئے شاہد کی طرف چلی۔ جب ایک دوسرے کے قریب آئے،
शाहिद ने शानी का हाथ थाम लिया था। उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत थी। शानी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शाहिद ने सरगोशी की। शानी ने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ नजरें झुका लीं। उसके दिल में भी शाहिद के लिए ख़ास जगह बन चुकी थी। वलीमे के बाद रात शाहिद ने शानी के लिए ख़ास एहतमाम किया था। वो शानी को लेकर बंगले के बागीचे में आ गया, जहाँ खूबसूरत कैंडल लाइट डिनर का इंतज़ाम था। हवा में फूलों की महक रची थी और मोमबत्तियों की खुशबू थी। मध्यम रोशनी ने माहौल को और खूबसूरत बना दिया था। एक छोटी सी मेज़ पर सिर्फ 2 कुर्सियाँ थीं और इस पर मज़ीद ताज़ा फूल रखे थे। शानी ये सब देखकर हैरान थी। शाहिद, ये सब किस लिए? उसकी आवाज़ में हैरत और खुशी थी। शाहिद ने प्यार से उसका हाथ थामा, उसे कुर्सी पर बिठाया। ये हमारी नई ज़िंदगी का आगाज़ है, जश्न है। मैं चाहता था कि ये रात तुम्हारे लिए यादगार बने शानी। शानी ने कहा कि आखिर ये सब इतनी मोहब्बत किस लिए? तुम्हारे लिए कुछ भी। शाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी ज़िंदगी में जो सुकून और मोहब्बत लाई हो, उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। उसने खाने की प्लेट शानी की तरफ बढ़ाई। दोनों ने खामोशी से खाना शुरू किया। खाने के दौरान शाहिद बार बार शानी की तरफ देखता रहा। उसकी शानी ने भी महसूस किया कि उसका दिल अब शाहिद की तरफ माइल हो रहा है। उसने अब्राहम के बारे में सोचना छोड़ दिया था। उसे एहसास हुआ था कि शाहिद उसके लिए कितनी बड़ी नेमत है। खाने के बाद शाहिद ने अपना हाथ शानी की तरफ बढ़ाया। शानी, क्या तुम मेरे साथ एक डांस करना पसंद करोगी? शानी थोड़ी हिचकिचाई। उसने कभी डांस नहीं किया था। मुझे डांस करना नहीं आता। कोई बात नहीं, शाहिद ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बस मेरा हाथ थाम लो। शानी ने अपना हाथ शाहिद के हाथ में दे दिया। शाहिद ने उसे आहिस्ता से अपनी तरफ खींचा और एक मधुर धुन पर दोनों हल्के हल्के कदम उठाने लगे। शाहिद ने उसके कमर पर हाथ रखा और शानी ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। दोनों एक दूसरे में खो गए। माहौल में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ आती हुई महसूस हो रही थी। शानी, क्या तुम खुश हो? शाहिद ने सरगोशी की। हाँ शाहिद, मैं बहुत खुश हूँ, शानी ने जवाब दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी मोहब्बत मिलेगी। शाहिद ने उसे अपनी तरफ खींचा। तुम हमेशा खुश रहोगी शानी, ये मेरा वादा है। थोड़ी देर के बाद शाहिद ने डांस रोककर शानी को बाजुओं में उठा लिया। शानी हैरान रह गई। उसने शाहिद की गर्दन में बाहें डाल दी। ये क्या कर रहे हैं शाहिद? मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में लेके जा रहा हूँ शानी, शाहिद ने प्यार से कहा और वह शानी को लेकर सीधा अपने कमरे में आया। कमरे में भी मोहब्बतों की रोशनी फैली हुई थी और गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थीं। उसने शानी को आहिस्ता से बिस्तर पर लिटाया। शानी शर्म से पानी पानी हो रही थी। शाहिद उसके करीब आए। उसने उसका माथा चूमा। शानी, मैं जानता हूँ कि ये सब अचानक हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरा प्यार सच्चा है। शानी ने अपनी आंखों में झलकती मोहब्बत के साथ शाहिद को देखा। मुझे अब यकीन आ गया शाहिद, आपने मेरी ज़िंदगी बचाई और मुझे मोहब्बत दी। शाहिद ने आहिस्ता से अपना हाथ शानी के गाल पर फेरा। तुम मेरी ज़िंदगी में रोशनी बनकर आई हो शानी, तुमने मुझे दोबारा जीना सिखाया है। रात भर उनकी बातें होती रहीं, एक दूसरे को समझते रहे और यूं उनकी मोहब्बत मज़ीद गहरी होती चली गई। ये रात उनकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत आगाज़ थी।